ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں، ایک اور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہی عمل بتا دیں جو سب سے اعلیٰ اور اسی سے بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھا کر، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اب 6 عمل آپ پہلے سن چکے ہیں، 3 ایک حدیث میں، 3 ایک حدیث میں، اب یہ 7واں عمل، فرمایا اس سے ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب وہ نگاہ نبوت میں دیکھا کہ روزے سے کتراتا گھبراتا ہے، فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ عمل روزہ رکھنا۔ ہر سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے اس سائل کی حالت کو رعایت دی ہے، اس سائل کا حال کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، جیسے جیسے اس کی حالت اور کیفیت مختلف ہوئی ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب مختلف ہوا۔ اصل ایک ہی ہے مگر ہر ایک کے حال کو روایت دی۔ ایک اور صحابی نے پوچھا سب سے بلند درجہ عمل کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا وذاکرات، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورت۔ اب یہ 8واں جواب دے دیا، ایک ہی سوال کا 8واں جواب آ رہا ہے مختلف، کثرت سے ذکر کرنے والے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل اور سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا دعاء المرء لنفسہ، اپنے لیے دعا کرنا۔ 9واں جواب دے دیا۔ آپ نے دیکھا 9 بار سوال ہوئے، 9 بار مختلف جواب دیے آقا علیہ السلام نے۔ اپنے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا۔ ایک اور نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن وہ کون سا عمل ہے جس کا اجر اور وزن سب سے بلند اور سب سے بھاری ہوگا، سب سے بڑا مقبول عمل کون سا ہے؟ وہی سوال آقا علیہ السلام نے فرمایا خلق حسن، اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اگر یہ جواب شارع نہ دیے ہوں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور برگزیدہ پیغمبر اگر یہ جواب نہ دے رہا ہو، کوئی اور عالم دے، تو باہر نکل کے باتیں کریں گے کہ نہیں؟ آپ اس کو یہ فرما دیا، اسے یہ کہہ دیا، اسے یہ۔ اگر مفتی صاحب یہ جواب دے دیں تو آپ پکڑ لیں گے، 2 دن صبر کریں گے، تیسرے دن چوتھا سارے سائل آ کے پکڑ لیں گے، مفتی صاحب یہ کیا فتویٰ ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ مگر کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کر سکتا ہے؟ یہاں یہ جو مختلف جوابات ہیں، ان سے اصول کیا منتزع ہو رہا ہے، اصول کیا مل رہا ہے؟ اصول یہ ہے کہ انسانی احوال کی رعایت ہوتی ہے، جیسے حالات بدلیں ویسے جواب بدل جاتا ہے، ویسے حکم بدل جاتا ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ایک اور صحابی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا کسی شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اس کو دیکھا ہوگا کہ ذرا کڑوی زبان ہے، تھوڑا درست گو ہے، سخت مزاج ہے، اس کو فرما دیا جس کی زبان سے سب لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام میں سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ ایک اور شخص نے عرض کیا، فرمایا تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اس کو دیکھا ہوگا کہ ذرا کھانا کھلانے میں ذرا کمزور ہے، ہیں دل میں اتنی وسعت سخاوت نہیں، اس کو فرمایا کھانا کھلانا۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ جیسا سائل کا حال دیکھا اس کی مطابقت میں جواب عطا کیا۔ یہ شریعت کے احکام کی اصل ہے، یہ مصلحت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، انس کے لیے باری تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں کثرت فرما، اس کو بڑا کثیر مال عطا کر۔ اس کے لیے دعا فرما دی کہ اسے بہت مال عطا کر۔ پھر دوسرے ایک اور دن حضرت ثعلبہ بن حاطب ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے مال کی کثرت کی دعا فرما دے۔ فرمایا نہیں، تھوڑا ہی ٹھیک ہے۔ خود ہی اپنی زبان مبارک سے حضرت انس کے لیے مال کی کثرت کی دعا فرما رہے ہیں،
اور دوسرا صحابی حضرت ثعلبہ بن حاتب عرض کرتا ہے، فرمایا قلیل، تھوڑا ہی ٹھیک ہے، تبدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیق، مال تھوڑا ہو مگر بندہ شکر ادا کرے یہ بڑا ہے، اچھا، بنسبت اس کے کہ مال زیادہ ہو اور شکر ادا نہ کرے، یہ حق ادا نہ کر سکے، اس کو کہہ دیا تھوڑا ٹھیک ہے، اس کو خود فرما دیا زیادہ عطا کر باری تعالیٰ اس کو مال، اس کو اس کے حال کے مطابق، اس کو اس کے حال کے مطابق۔ یہ ہے قاعدہ اور کلیہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت نبوی سے۔